بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اب ہم 7.2 ہم کرتے ہیں ڈیفینیشن کا پارٹ 2 جو ہے. یہ جو میں نے یہ جو لکھے ہیں تو یہ ذرا کم کتابوں میں دی ہوئی ہوتی ہیں. باقی جو کتابوں کے اندر جو ہے ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں ہم وہ کتاب سے ہی سامنے رکھ کے اس کو ڈیفائن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے آپ کی ریپیٹیشن میں ہو تو ڈزنٹ میٹر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. رائٹ. ہاں ہم یہاں تک جو ہے پہنچے تھے کہ انوینٹری جو ہے ہم نے وہ کی تھی کہ یہ کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہاں پہ اس کو میں نے تھوڑا سا کھسکایا تو وہ ہلکا سا بلر ہو گیا بٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا جب میں بول رہا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو انوینٹری از دی ایسٹ دیٹ اے کمپنی پرچیزز ٹو سیل ٹو اٹس کسٹمر. یہ ہو گیا. دوسرا, inventory refers to the raw materials used in production as well as the goods produced that are available for sale. یہ ہم نے دیکھ چکے تھے. تیسری جو ہے inventory refers to all the items, goods, merchandise and materials held by a business for selling in the market to earn profit. یہ بہت اچھی اور کمپلیٹ نیئر ٹو کمپلیٹ جو ہے نا ایک ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن ہے, یہ دوسری ڈیفینیشن ہے اور یہ تیسری ڈیفینیشن ہے, تاکہ یہ اس طرح سے لکھ دی ہیں کہ بچہ جو ہے مختلف طریقوں سے جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں جو ہے نا بہتر آ جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا لکھی ہیں کہ انوینٹری کا مطلب یہ ہے, ریفر کرتی ہیں وہ تمام آئٹمس جو بھی آئٹمس ہیں. صحیح ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ گڈس ہوں یا وہ ہوں, مطلب چھوٹی چھوٹی یعنی کہ کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ہے نا آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کے اپنے اسٹور روم میں رکھتے ہیں, وہ بھی جو ہے نا انوینٹری ہے آپ کی. ٹھیک ہے. آپ نیلز خریدتے ہیں, کیلیں خریدتے ہیں, اسکرو خریدتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے انوینٹری کا حصہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو یہ پروڈکشن لائن میں استعمال کرنے ہیں یہ آئٹم. سمجھے نا. تو یہ تمام چیزیں, تو وہ تمام آئٹم, وہ تمام گڈس, ذرا وہ بڑا آئٹم ہوتا ہے جو کہ گڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کی آئٹم, آپ کی جو آپ بنا رہے ہیں کوئی چیز, اس کا مین آئٹم جو ہے اس کو ہم گڈس بولتے ہیں. مرچنڈائز, صحیح ہے. گڈس اینڈ مرچنڈائز آلموسٹ سیم ہے. اینڈ مٹیریلس, اور دوسرا مٹیریل. ظاہر ہے اگر آپ فرنیچر بناتے ہیں, الماری بنا رہے ہیں, تو اس کا مین آئٹم جو ہے وہ تو وڈ ہے, لیکن آپ کے جو ہے وہ قبضے ہیں اور کیچر ہے اور دوسری اس کے اندر جو شیشہ مین آئٹم ہے آپ کا جو الماری میں لگتا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی وہ آپ کے آئٹمس اور مٹیریل کا حصہ ہیں. تو یہ تمام انوینٹری کے آئٹمس ہیں جو کہ بزنس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اپنی پروڈکشن کرنے کے لیے کہ وہ سیل کر سکے مارکیٹ میں ٹو ارن اے پروفٹ. ٹھیک ہے. یہ انوینٹری ہے. انوینٹری بہت اہم ایک ٹاپک ہے. اب چلیے وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. ریونیو یعنی کہ سیلز, سروسز یا اینی ادر انکم ارنڈ بائی دا آرگنائزیشن فرام کیرنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. یعنی کہ سیلز ہو گئی, سروسز ہو گئے یا کوئی اور دوسری انکم. ٹھیک ہے. وہ جو ہے آپ نے کمائی, ارنڈ, کمائی کس نے؟ آرگنائزیشن نے, بزنس سے. لیکن وہ جو ہے کور بزنس ہونا چاہیے ایکٹیویٹی. صحیح ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. اب مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ پنکھے بنا کے جو ہے نا بیچ رہے ہیں, اور بیچ میں آپ نے جو ہے کوئی آئٹم آپ کے پاس پلاسٹک کا کوئی آئٹم تھا وہ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا, وہ آپ نے بیچ دیا. ٹھیک ہے. تو پلاسٹک کی جو وہ آئٹم آپ نے جو پڑے ہوئے تھے آپ کے پاس, کسی استعمال کے نہیں تھے, وہ جو آپ نے بیچے ہیں, دیٹ از ناٹ یور کور بزنس.
کور بزنس کیا ہے آپ کا کہ وہ آپ پنکھے بنا کے آپ جو ہے اس کو بیچیں گے. تو اس کور بزنس سے جو آپ کو رقم ملے گی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے آپ کا ریونیو ہوگا. اور جو دوسرے آئٹم مثال کے طور پر میں نے ابھی جیسے کہا کہ آپ کے پاس پلاسٹک کے کچھ بہت سارے آئٹم پڑے ہوئے، تو وہ ادر انکم میں آ جائیں گے. کور انکم میں ریونیو میں ہوگا، وہ بھی ریونیو یاد رکھیے گا، ہے وہ بھی ریونیو، لیکن وہ ادر انکم کی ہیڈنگ میں آئیں گے، جو ریونیو کے ہیڈنگ میں نہیں آئیں گے. ریونیو کے ہیڈنگ میں صرف اور صرف کور بزنس ایکٹیویٹیز سے جو پیسہ ملے گا وہ آئے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں سے ڈیڈکشن کوئی نہیں ہوگا. ہم آگے دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹ آپ جو ہے نا پارٹی کو دے دیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ اس میں سے مائنس نہیں ہوگا، ڈسکاؤنٹ الگ سے ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے، سیل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں نا آپ، سیلز الاؤنس آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ریٹرنز آپ کو ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں سے مائنس نہیں ہوں گی، بلکہ الگ سے وہ ریکارڈنگ ہوگی اور وہ الگ سے شو ہوں گی. صحیح ہے، یہ جو ریونیو ہوگا یہ ایز اٹ از ہوگا جو فرسٹ ٹائم ریکارڈ ہو گیا ہے آپ کا. ایون اگر سیل ریٹرن ہوئی ہے آپ کی، صحیح ہے، تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو اس میں سے مائنس نہیں ہوگی، بلکہ الگ سے ریکارڈ ہوگی. ہوئے اچھا جی، اصل میں وہ اوئے ہوئے جو نکلی وہ چائے آئی تھی، تو ایک دم میں پیچھے سے انہوں نے آواز لگائی، ایک دم میں اچھل گیا کہ یہ کون ہے بھائی. اچھا جی تو اب اس میں جو ہے کاسٹ آف، نیکسٹ آتے ہیں کاسٹ آف گڈس سولڈ. یہ بہت اہم آپ کا آگے جو ہے نا آپ پڑھیں گے جب پانچویں چھٹی جو ہے نا چیپٹر کی طرف جائیں گے، تو وہاں پہ کاسٹ آف گڈس سولڈ کا ایک لفظ آئے گا جب آپ انکم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں گے. صحیح ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کاسٹ آف گڈس سولڈ جو ہوتا ہے وہ تمام ایکسپنسز جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں، صحیح ہے، کس میں؟ پروڈکشن میں. کیا پروڈکشن کریں؟ پروڈکٹ یا سروسز، یعنی کہ کسی پروڈکٹ یا سروس کو جنریٹ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے جو خرچے ہوتے ہیں وہ ایکسپنسز تمام کے تمام کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر لکھے جاتے ہیں. صحیح ہے، دوز کاسٹ دیٹ آر نیڈیڈ ٹو رن دا بزنس ناٹ انکلوڈیڈ. وہ جو کاسٹ ہے، وہ جو ایکسپنسز ہیں، کون سے ایکسپنسز؟ نیڈیڈ ٹو رن بزنس، نیڈیڈ ٹو رن دا بزنس. اب دو ایکسپنسز ہو رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. ایک کون سا ایکسپنس ہو رہا ہے؟ پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ایک ایکسپنس ہو رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. پروڈکٹ کو بنانے کے لیے یا سروسز کو پرفارم کرنے کے لیے ڈائریکٹ ایکسپنس ہو رہا ہے آپ کا. صحیح ہے. اور دوسرا بزنس کو چلانے کے لیے ایکسپنس ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایکسپنسز ہوتے ہیں جس میں یعنی کہ آفس کے اندر آفس بوائے ہے آپ کا، دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کنوینس ہے، جو کہ بزنس کو کرنے کے لیے رینٹ ہے، انکرڈ ہو رہے ہیں، وہ ایکسپنسز نہیں ہوتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، گڈس بنانے یا فنش پروڈکٹ کو لانے کے لیے جتنے ایکسپنس ہوں گے وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوتے ہیں. ریممبر، مثال کے طور پر ایک ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی اگر میں بتاؤں گا تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا، یعنی کہ ایک بتا دیے کہ بعد میں جو ہوگی تو اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. مثال کے طور پر کاسٹ آف گڈس میں مٹیریل کی کاسٹ آتی ہے، صحیح، ڈائریکٹ مٹیریل ابھی بات ہوئی ہے، اور ان ڈائریکٹ مٹیریل بھی ہوتے ہیں. ڈائریکٹ مٹیریل مطلب وہ مٹیریل
آپ الماری جو ہے نا بنا رہے ہیں، تو جو الماری کے اندر ووڈ استعمال ہوا ہے وہ مٹیریل جو کہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر ویزیبل ہے، بڑے آسانی سے نظر آ رہا ہے. الماری کے اندر لکڑی ہے اور دوسرا آپ کا مرر لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ڈائریکٹ مٹیریل ہوتا ہے. صحیح ہے. ڈائریکٹ لیبر کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ لیبر جو ہے اس مٹیریل کو کٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں الماری کو، اس کی جو لیبر دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ لیبر ہے. ٹھیک. اب ڈائریکٹ اوور ہیڈ کیا ہے؟ اوور ہیڈ کو ایکسپینس بھی کہتے ہیں، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ایکسپینس کہہ لیجئے یا آپ اوور ہیڈ لکھ لیجئے. ڈائریکٹ ایکسپینس ظاہر ہے جو آپ الماری بنا رہے ہیں اس میں خالی لکڑی یا شیشہ ہی نہیں لگا ہے یا لیبر ہی نہیں لگی ہے خالی، بلکہ چھوٹے چھوٹے ایکسپینس بھی ہوئے ہیں جو کہ انڈائریکٹ مٹیریل ہیں. ٹھیک ہے، یا چھوٹے جو ہے لیبر بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چھوٹا، تو وہ بھی ہوتا ہے. اس کو بھی تو وہ بھی تو جو ہے الماری کی بنانے میں انوالو ہے نا. الماری میں مثال کے طور پہ آپ کی وارنش ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، قبضے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اپنی الماری کو دیکھ لینا اس میں پتہ چل جائے گا. وہ تمام آئٹم جو ویزیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے انڈائریکٹ ایکسپینس ہوتے ہیں. اور وہ لوگوں کی کاسٹ جو ہے جو آپ کی الماری بنانے میں ویزیبل نہیں ہوتی ہے، جو کہ چھوٹے بھی تو ہوتے ہیں نا. آپ کو پانا لا دو، وارنش لا دو، اس کو فنش کر دو، اس کو رگڑ دو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کاسٹ بھی جو ہے نا وہ کہلاتی ہے انڈائریکٹ لیبر. تو یہ تمام یہ اوور ہیڈ کے اندر آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے گڈس سے ریلیٹڈ ہے، ان آئٹم سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. رائٹ، یہ ہو گیا. اب ایک اور آئٹم ہے، ایک اور ٹرم ہے ایکسپینسز. میرے خیال میں پہلے بھی آیا، مجھے نہیں پتا. تو تمام منی آؤٹ فلو، یعنی کہ جو آپ کے فنڈ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، چاہے ابھی نکل رہے ہیں یا فیوچر میں نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. انکرڈ فار پروکیورنگ گڈس اینڈ سروسز. صحیح ہے کہ پروکیور کرنے کے لیے گڈس اینڈ سروسز. کیوں؟ سیل ان دا بزنس. اب اس میں جو ہے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ تھے، پروڈکشن سے ان کا لنک تھا. لیکن جب ہم بولیں گے کہ ایکسپینس، براڈر سینس کے اندر ایکسپینس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ بھی ہیں، انسیڈنٹل بھی ہیں. یعنی کہ انسیڈنٹل کا مطلب ہے انڈائریکٹ ایکسپینسز بھی ہیں، ایز ویل ایز اینسیلری ٹو رننگ، یعنی کہ وہ تمام ایکسپینسز جو ضروری ہیں بزنس کرنے کے لیے. رائٹ. جو بھی بہت سارے ہوتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں بزنس آرگنائزیشن میں یا بزنس کرنے کے لیے تو بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو وہ چیز آپ کو، یہ ایکسپینسز ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ایسا لمیٹڈ ڈیفینیشنز ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. جب ہم سوالات کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں گرو کرتی ہیں. رائٹ. فکس کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. فکس کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ تبدیل نہیں ہوگی، کاسٹ اتنی ہی رہے گی، چاہے آپ کا ریونیو 1 روپیہ، چاہے آپ کا ریونیو 0 ہو یا میکسیمم ہو. ٹھیک ہے. میکسیمم سے یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ نے حساب لگایا کہ میں 100 یونٹ جو ہے نا بیچ سکتا ہوں، تو یہ آپ کی میکسیمم لیمٹ ہے. ٹھیک ہے.
تو فکس کاسٹ 0 to 100 جتنے یونٹ آپ پروڈیوس کریں گے وہ وہی رہے گی، تبدیل نہیں ہوگی آپ کی. صحیح ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا والیوم جو ہے اگر 100 ہے تو فکس کاسٹ جو ہے نا وہ بڑھ گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ فکس رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. کون کون سے آئٹم ہو سکتے ہیں؟ رینٹ ہے آپ کا. آپ نے ایک علاقہ لیا، آپ نے ایک کوئی بھی فیکٹری ایریا لیا اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا 100 یونٹ میں آرام سے بنا لوں گا اور اس کو سیل کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو رینٹ آپ دے رہے ہیں، اس پریمیزز کا جو رینٹ ہے وہ فکس کاسٹ ہے. اب وہاں پہ آپ پروڈکشن کریں یا نہ کریں، آپ کو رینٹ دینا ہے، تو یہ فکس کاسٹ ہو گئی. سیلریز ہے. اب آپ نے اس فیکٹری ایریا کے اندر آپ نے لوگ رکھے سیلری کے اوپر، منتھلی سیلری کے اوپر. اب پروڈکشن ہو یا نہ ہو آپ نے سیلری دینی ہے. دیٹ از یور فکس کاسٹ. تو یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے کمپنی کے. اگر کمپنی وہی جیسے بات ہوئی ہے کہ ایک آئٹم بیچ رہی ہے تو بھی رینٹ اس کو اتنا ہی دینا ہے، سیلریز اتنی ہی دینی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اگر 100 آئٹم میکسیمم اگر وہ ان پٹ کے اوپر کام آؤٹ پٹ پہ کام کر رہی ہے تو بھی رینٹ اتنا ہی ہے اور سیلری اتنی ہے. ٹھیک ہے. تو تبدیلی نہیں آتی ہے فکس کاسٹ کے اوپر. اچھا جی، تھوڑا سا جب آپ پڑھیں گے تو یہ خود ہی آپ اڈاپٹ کرتے جائیں گے اپنے ذہن میں جو ہے. ویریبل کاسٹ یہ کیا ہوتی ہے؟ فکس مطلب فکس ہے، تبدیل نہیں ہوگی. ویریبل مطلب اس میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس طرح سے جو ہے یہ ویریبل ہو گئی. اب یہ کون سی کاسٹ ہوتی ہیں؟ دیز آر کاسٹ دیٹ چینج ود دا والیوم آف سیلز. یہ ڈز ناٹ چینج ود دی والیوم آف سیلز اور دیٹ چینج ود دا والیوم آف سیلز. یعنی کہ اگر آپ کا 0 سیل ہے تو ویریبل کاسٹ نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا 100 یونٹ سیل ہے تو ویریبل کاسٹ جو 100 یونٹ پہ کاسٹ لگ رہی ہوگی ظاہر زیادہ ہوگی. تو ود دا سیل والیوم اٹ انکریزز اور ود دا سیل والیوم اٹ ڈیکریزز. یہ ویریبل کاسٹ ہے. لیکن کچھ ویریبل کاسٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہوتی ہی ہوتی ہیں، رائٹ. ایک لمٹ تک جو ہے نا، مثال کے وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوں گی. اب یہاں پہ ویریبل کاسٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی پروڈیوسز اے پروڈکٹ اینڈ سیلس مور آف دیٹ پروڈکٹ. کوئی بھی ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے اور زیادہ جو ہے وہ سیل کرتی ہے پروڈکٹ کو، دیٹ ول ریکوائر مور را مٹیریل. ظاہر ہے اس کو زیادہ را مٹیریل جو ہے نا ریکوائر ہوگا. صحیح ہے. مور ڈائریکٹ یہاں پہ ہم ویریبل کو را مٹیریل تک کی حد تک رکھتے ہیں، تو مور آپ کو را مٹیریل ریکوائرڈ ہوگا. اگر آپ 0 یونٹ پروڈیوس کریں گے تو 0 را مٹیریل ریکوائرڈ ہے. اگر آپ 100 جو ہے یونٹ پروڈیوس کریں گے تو آپ کو 100 یونٹ کا را مٹیریل ریکوائرڈ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو الیکٹریسٹی ریکوائرڈ ہوگی، اور ایسے ہی آپ کو جو لیبر ہوگی، صحیح ہے، جو اس پروڈکشن پہ لگتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. تو جو ویریبل کاسٹ ہے اٹ ویری ود دا پروڈکٹ سیلس. اچھا جی، گراس پروفٹ تو آئی تھنک ہم بات کر چکے تھے، بہرحال دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. گراس پروفٹ جو ہے اٹ انڈیکیٹس دی پروفیبلٹی آف اے کمپنی وداؤٹ ٹیکنگ ایکسپینسز انٹو اکاؤنٹ. مطلب ہم جو دوسرے ایکسپینس، ہم شاید بات کر چکے ہیں، ہم جو دوسرے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو
بزنس کو رن کرنے کے لیے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہم ہوتے ہیں وہ نہیں لیے جاتے. یہ میں کہہ رہا ہوں بات ہوئی ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ نہیں لیے جاتے, رائٹ. تو سیل میں سے جو کہ آپ کے پاس سیل ہوئی ہے, ریونیو, ریونیو میں سے گراس ریونیو میں سے جب آپ مائنس کریں گے کاسٹ آف گڈس سولڈ, ٹھیک ہے, جب ریونیو میں سے مائنس کریں گے کاسٹ آف گڈس سولڈ تو آپ کا گراس پروفٹ آ جاتا ہے. سمپل, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کاسٹ آف گڈس سولڈ نکالیں آپ, ریونیو آپ نے نکال لی, دونوں کو مائنس کر دیا تو گراس پروفٹ آ گیا. صحیح ہے, یہی چیز لکھ دی گئی ہے. Profitability of a company without taking into account expenses. It is calculated by subtracting the cost of goods sold from revenue. وہ میں نے اوپر بھی لکھ دیا ہے, from revenue. ٹھیک ہے, subtracting. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ نیٹ انکم. نیٹ انکم کیا ہے؟ نیٹ انکم جو ہے تمام ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر قسم کے ایکسپنسز آپ مائنس کر دیں. کس میں سے؟ یا تو ریونیو میں سے مائنس کر دیں یا گراس پروفٹ میں سے جتنے ایکسپنسز ہیں وہ مائنس کر دیں. تو جو مائنس کرنے کے بعد جو فگر آئے گی وہ جو ہے نیٹ انکم کہلائے گی. نیٹ پروفٹ جو ہے arrived at after deducting all the direct and indirect expenses, صحیح ہے, from all the direct and indirect incomes. تمام انکم میں سے تمام ایکسپنسز مائنس کر دیں تو جو بیلنسنگ جو فگر آئے گی وہ آپ کی نیٹ انکم ہوگی. سمپل, بہت آسان ہے اس کا. اور ایک کٹ آف ڈیٹ ہوگی ضرور, بس یہ یاد رکھیے گا. کٹ آف ڈیٹ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ 31 جنوری 31 مارچ یہ چیزیں, یہ کٹ آف ڈیٹ ہیں آپ کی. اور اسی جو کٹ آف ڈیٹ میں آپ انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ شو کرتی ہے کتنا گراس پروفٹ. یہ ساری چیزیں جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ شو کرتی ہے کہ ریونیو کتنا ہے, کاسٹ آف گڈس سولڈ کتنا ہے, ایکسپنس کتنے ہیں, ٹھیک ہے, گراس پروفٹ کتنا ہے اور انکم کتنی ہے. یہ سارے کے سارے انکم اسٹیٹمنٹ سے تمام چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں آپ کو. فکسڈ اور ویریبل کاسٹ ڈیفینیٹلی انکم اسٹیٹمنٹ کا آئٹم نہیں ہوتی ہے, بلکہ فکسڈ اور ویریبل کاسٹ ایک الگ سے ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں فار دا مینجمنٹ. ٹھیک ہے, فار دا مینجمنٹ وہ جو بناتے ہیں اس میں ہم فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کا ایلیمنٹ ہم شو کرتے ہیں فار دا مینجمنٹ ٹو ٹیک ڈیسیشن فار دی بیٹرمنٹ آف دا بزنس. یہ یاد رکھیے گا, سمجھے؟ اچھا جی, کافی ڈسکس ہو گیا. اب یہ ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ. بہت یہ آپ جو ہے سوالات میں آتا ہے, جو ہم سوال ایکچولی حل کرتے ہیں اوپر لکھتے ہیں. تو پیریڈ کمیونیکیٹس دا ڈیوریشن آف ٹائم. ٹھیک ہے, ڈیوریشن آف ٹائم جس میں اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں. کون سی اسٹیٹمنٹس؟ انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ اور کیش فلو. ڈیوریشن آف ٹائم ہم بہت مختلف جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں. 31 جنوری, ٹھیک ہے, نارملی جو ہے یہ ہو سکتی ہے آپ کی ڈیٹ ہو سکتی ہے پھر 31 مارچ اور 30/6 اور 30/9 اور 31/12. یہ نارملی بہت مشہور ڈیٹس ہیں جس میں ہم اکاؤنٹس مینجمنٹ کے لیے اکاؤنٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے, سالانہ ایک اکاؤنٹ اینول اکاؤنٹ جو ہے
اکاؤنٹس الگ ہوتے ہیں جو کہ 12 منتھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ سال کا 12 مہینے کا ہوتا ہے. باقی آپ کے یہ 3 مہینے یہ بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 9 منتھس کا بھی ہو سکتا ہے، اور 12. تو اٹ ڈپینڈس. تو ان پیریڈ کی ہم اسٹیٹمنٹ، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. رائٹ، یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ سے مراد یہ چیزیں ہیں. 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. فرام 1 جنوری 2000 کیا چل رہا ہے 22 ٹو 31 جنوری 2022، یہ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کا. ڈپینڈس. ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بڑی جو ہے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان میں منتھلی جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں. صحیح ہے. کیش فلو ایک لفظ یہاں پہ آیا فرسٹ ٹائم. کیش فلو، کیش فلو کیا ہے؟ ابھی ہم کیش فلو کی بہت لمبی چوڑی جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے جا رہے ہیں. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش فلو جو ہے ڈسکرائبس کیش انفلو فرام آل دا ریسورسز. صحیح ہے. کیش آؤٹ فلو اینڈ آل ٹائپس آف کیش آؤٹ فلو. انفلو ہر طرح سے، ریونیو سے بھی، کسی سے لون لیا ہے وہ بھی، ہر جگہ سے جہاں جہاں سے آپ نے کیش لیا ہے وہ آپ لکھتے ہیں، کیش انفلو ہو جاتا ہے. خالی یہ نہیں کہ سیلز اور سروسز آپ نے خریدی اور بیچی، سارا جو ہے نا ان میں لون کی بھی فگر آ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں انفلو. یہ ریونیو نہیں ہے، یہ کیش ہے کہ کہاں کہاں سے کیش مل رہا ہے آپ کو. رائٹ. مائنس اس میں شو ہوتا ہے کہ تمام ٹائپس آف دا کیش آؤٹ فلو. آؤٹ فلو میں ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں، اور کسی کو آپ نے لون دیا ہے یا آپ نے کوئی بہت بڑا مطلب کوئی ایسیٹس آپ نے خریدا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کیش فلو کا آئٹم ہوتی ہیں. خریداری یا ایکسپینسز وہ آؤٹ فلو میں ہوتی ہیں، اور تمام انکم کے پیسے یا لون سے کوئی حاصل کیا ہے وہ ان فلو میں لکھا جاتا ہے. یہ کیش فلو ہے سمپل. ٹھیک ہے. تو ہوپ ہمارا یہ ڈیفینیشن کا پارٹ 2 ہمارا ختم ہوا. اس کے بعد جو بھی ڈیفینیشن آئیں گی وہ کتاب سے جو ہے ہم اس کو ہاتھ کے ہاتھ دیکھ لیں گے. کہ میں حال میں 10-12 اور ہیں تو وہ ہم بک سے ہی جو ہے وہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اب مزید جو ہے کچھ اور ڈیفینیشن ہے. جنرل ہے، لیجر ہے، ٹرائل بیلنس ہے. یہ 3 مین آئٹم ہیں آپ کے. تو اس کے بارے میں جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر میں اس کو ہم بتا دیں گے، ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ والا جو ہے بیسک اکاؤنٹنگ لیکچر جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہمارا جو ہے فنش ہو جائے گا. اس میں جو ہے اس لیکچرز میں جو ہے اضافہ ہوتا رہے گا. جب بھی مجھے جو ہے مطلب تھیوری بتانی ہوگی تو وہ اسی کے اندر میں اس کو بناؤں گا، تاکہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ ہماری نہ ہو جائیں. لیکچر جو ہے وہ ایک ہی جو ہے نا ٹائٹل کے اندر وہ آ رہے ہوں، لیکچر 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو ہے لیکچر ختم ہوا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.